جیسا کہ آصف نے کہا کہ ہم آج جو لیگل فریم ورک ہے اینٹی آنر کلنگز کے حوالے سے اس ملک میں اس پہ تھوڑی بہت بات کریں گے. اور جو نیا اینٹی آنر کلنگ بل ہے، میں ہمیشہ جب بھی آنر کلنگ کہتی ہوں میں سو کالڈ آنر کلنگ کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ قتل میں کوئی آنر نہیں ہوتا، قتل میں کوئی غیرت نہیں ہوتی. زیادہ تر ممالک میں جہاں تک قانونی فریم ورک کا سوال ہے تو مرڈر یا قتل اسٹیٹ یا ریاست کے خلاف ایک جرم ہوتا ہے، کرائم ہوتا ہے. جو آپ کا پروسیکیوشن ہوتا ہے وہ اسٹیٹ خود ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک فرد کا قتل ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک جرم ہوتا ہے. پاکستان میں اور کچھ دیگر ممالک میں یہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ایک فرد کے خلاف بھی ایک جرم ہوتا ہے. اس وجہ سے جو فورگیونیس کلاز ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے. یعنی اگر میرا قتل ہو جاتا ہے تو جو میرے لیگل ایئرز ہیں یا جو میرے قانونی وارث ہیں وہ میرے قاتلوں کو معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. ویسے تو اگر کسی نے میرا قتل کیا وہ میرے خاندان میں سے ہوپ فلی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے شاید جو ریگولر مرڈرز اگر ہم انہیں کہیں اس میں یہ زیادہ انووک نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک یہ سو کالڈ غیرت کے نام پر قتل ہیں ان میں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مارنے والا آپ کے خاندان کا کوئی ہوتا ہے، بھائی نے بہن کو مار دیا، باپ نے اسے معاف کر دیا، جس وجہ سے کنوکشنز آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی موضوع پر ہم یہاں آج بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے جو پینل ہے اس میں ہمارے ساتھ سینیٹر فرحت اللہ خان بابر موجود ہیں جو کہ اس بل کے موور رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ربیہ ہادی جو عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک رہی ہیں اور انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں، لاء ڈپارٹمنٹ کے، جینڈر اسٹڈیز کے، ہسٹری کے، ان سب کے ساتھ بات ہوگی. آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی سینیٹر صاحب. آپ نے یہ بل پاس کروایا، کیا آپ مطمئن ہیں اس بل سے؟ دیکھیے، پاکستان میں غیرت کے نام پر بڑے قتل ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ 5 سال میں فرام 2008 to 13 مور دین 2700 وومن ور مرڈرڈ ان دا نیم آف آنر. اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو رپورٹڈ نہیں ہیں، یہ صرف رپورٹڈ ہیں، اور یہ اس کے بھی علاوہ ہیں جو مرد مارے گئے ہیں. اس میں جو قباحت تھی اس قانون میں وہ یہ تھی کہ جب خاتون کو قتل کیا جاتا تھا تو قتل کرنے والا مقتولہ کے ورثاء کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کمپاؤنڈیبلٹی، صلح نامہ کر لیتا تھا. مقتولہ جو ہوتی تھی وہ بھی اسی خاندان سے اور قاتل بھی اسی خاندان سے. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ بھائی اپنی بہن کو قتل کرتا تھا، والد اس کو معاف کر دیتا تھا، اور لٹرلی لوگوں نے قاتل جو تھے جیل میں 1 مہینہ بھی نہیں گزارا. دیکھ کے آؤٹ ہوا. بالکل، جیسے ابھی لاہور میں اس کیس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی. کچھ مہینے پہلے کیس ہوا تھا جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی اور اپنے بھتیجے کو غیرت کے نام پر کہہ کے انہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروا دیا. انہیں پولیس نے آ کے اریسٹ کیا، ان کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلا. تیسری یا چوتھی پیشی میں ان جج صاحبہ کے سامنے ایک درخواست نامہ آیا جس میں جو والد تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا لیگل ایئر ہوں، قانونی وارث ہوں، اور میں خود کو معاف کرتا ہوں. اور لیگلی وہ ایسا کر سکے. مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس نے قاتل کو معاف کیا، خود قاتل تھا اور خود ہی اپنے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ ایک بڑا سقم تھا اور تمام سول سوسائٹی کے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے اندر جو خرابی تھی وہ یہی ہے کہ معافی کا قانون تھا اور وہ اس کا بنیاد یہ بتا رہے تھے کہ قصاص اور دیت کا قانون ہے. چنانچہ ہم نے ایک بل موو کیا، پرائیویٹ ممبر بل تھا، اور اس میں یہ رکھا کہ قصاص کے تحت جو معافی ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل میں یکسر ختم ہونی چاہیے، یہ ہونی نہیں چاہیے. ہمارا اوریجنل قانون یہ تھا، اور یہ قانون سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام صوبوں نے شرکت کی. جب یہ قومی اسمبلی میں گیا تو قومی اسمبلی نے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر یہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں آیا. جب پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں آئے تو اس وقت مذہبی لابی نے یہ اعتراض کیا کہ قصاص کے تحت معافی جو ہے وہ اسلام کے اندر دی گئی ہے اور آپ اس کو کمپاؤنڈیبلٹی سے ختم نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو بڑا کہا کہ دیکھو، جب سینٹ کی کمیٹی میں یہ پاس ہو رہا تھا تو اس کمیٹی کا چیئرمین آپ کی جماعت سے تھا، جمعیت علماء اسلام سے تھا. جب سینٹ کے اندر آیا پھر بھی آپ کی پارٹی شامل تھی، اس نے بھی پاس کیا، تو اب آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بہرحال بہت گفت و شنید کے بعد ایک وایا میڈیا درمیانی راستہ نکالا گیا. وہ درمیانی راستہ یہ تھا کہ اب
غیرت کے نام پر قتل میں جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو پھانسی کی حد تک سزا سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر تمام کا تمام خاندان بھی قاتل کو معاف کر دے، ایون دین 25 سال کی قید مینڈیٹری ہوگی۔ اور دوسرا یہ رکھا کہ ہر سزا میں تخفیف کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہے، جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو حاصل ہے۔ 14 اگست کو تخفیف ہو جاتی ہے، رمضان میں ہو جاتی ہے، عید پہ ہو جاتی ہے، 23 مارچ کو ہو جاتی ہے۔ اس مجرم کو تخفیف کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ سو 25 ایئرز مین اسٹریٹ 25 ایئرز ان جیل، وچ از جہاں ہم تھے اس سے اگر مقابلہ کریں تو اس حساب سے اسٹرانگ ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ مطمئن ہیں، آپ کنٹینٹ ہیں کہ جو آپ لا پاس کرنا چاہتے تھے وہ کوئی پاس بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اور میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ ہمارا جو اوریجنل بل تھا اس میں تو اتنی بھی گنجائش نہیں تھی۔ میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں، اور میں آپ سے ڈسکس پھر کروں گا، کہ جب آنر کلنگ کے تحت اب مرڈر ہو جائے اور مرڈر جا کے عدالت میں یہ کہے کہ یہ قتل میں نے غیرت کے لیے نہیں کیا تھا، یہ کوئی اور وجہ تھی، تو پھر اگر یہ کوئی اور قتل ہوا تو پھر تو خاندان کو اختیار ہے قصاص کے تحت معاف کرنے کا۔ بالکل، تو دس از اے فنڈامنٹل پوائنٹ، اور ہم آپ سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ آپ نے خود ہی جو سب سے بڑا لوپ ہول جو مجھے نظر آیا کہ تھا، آپ ہم نے اس کو خود ہی وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر دیا تو یہ ایک ایشو ہے۔ ابھی لا پاس ہوئے کچھ مہینے ہوئے ہیں، بہت ہی آبویس سا ایک اس میں فلا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے ہی نہ کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا تو وہ خود ویسے ہی معاف ہو جائے گا جیسے پہلے ہو جایا کرتا تھا۔ ربیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شروعات تو ہوئی ہے لیکن کیا یہ کافی ہے؟ از اٹ انف؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو بالکل جیسے بابر صاحب نے کہا کہ کافی قطن نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھوں گی جو یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کہ 2004 سے یہ اسٹرگل، 2004 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پارلیمنٹ میں یہ اسٹرگل تھی، اور پھر ایک شفٹ مجھے جو پاکستانی پارلیمنٹ میں مجھے ایک مثبت شفٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے سٹنگ منسٹرز بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ہماری روایت ہے، اس کو اسی پارلیمان نے اپوز کیا، اور آج اونرشپ ایٹ لیسٹ اس ملک میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں آج کہ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے، ایک سوشل ایشو ہے، اور اس کے اوپر قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، جس کو پہلے کوئی مسئلہ سمجھا نہیں جاتا تھا، یا روایت یا مذہب کے نام پہ اس کو کور دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک 12 سال لگے چلے اسٹرگل میں کہ حکومت پاکستان نے اس کو کم از کم اون تو کیا، بیک اینڈ فورتھ اس میں جو بھی چینجز آتے رہے۔ لیکن اگین جیسے بابر صاحب نے کہا کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا، اور پھر وہاں آپ ججز کو ڈسکریشنری پاور دیتے ہیں۔ پہلے بھی لاء میں انکنسسٹنسی تھی، لاء میں لمیٹڈ ڈسکریشنری پاورز تھے، اب آپ نے ایکسیڈ کر دیا، لیکن وہ جو جج ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی کلچر کا حصہ ہے، انہی ٹرائبل ایریا سے بیک گراؤنڈز ہم سب کے ایک جیسے، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آج تک پاکستانی کورٹس میں عورتوں کے حوالے سے جتنے کیسز ہیں اس میں کنوکشن ریٹ 0 ہے۔ تو اگر انہوں نے ہی ڈسکریشنری پاور استعمال کرنی تھی تو وہ تو ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا۔ ہمیں پیرالل کام کرنے کی بھی ضرورت ہے ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ۔ چلیں ہم بھی اس کانورسیشن کو ذرا براڈن کرتے ہیں۔ آپ نے پینلسٹ کی باتیں سنی قانون کے حوالے سے کہ نیا قانون ہے کیا، اس کی لمیٹیشنز پہ تھوڑی بات ہوئی، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو مثبت اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی آپ نے بات سنی۔ آپ میں سے کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ نیا اینٹی آنر کلنگ بل آیا ہے، جتنا آپ کو پتہ ہے، اور یہاں شاید لاء ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے، آئی ایم ہوپنگ انہیں تھوڑا زیادہ پتہ ہوگا میرے مقابلے میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ قانون واقعی کافی ہے؟ میرا نام صبا فرید ہے، میں جنرل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوشچن سر سے یہ ہے کہ لاء بنانا تو کافی نہیں ہے، ہمارے ملک میں پہلے بھی لاز تو بنتے رہے ہیں، کیا جب بھی کوئی ایونٹ ہیپن ہوتا ہے اس کے بعد لاز آ جاتے ہیں بننے کے لیے، کیا گورنمنٹ کو ایسا اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ ایونٹ ہیپن ہی نہ ہو، یا اس طرح کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں لاز تو بن جاتے ہیں، لیکن جن عورتوں کے لیے لاز بن رہے ہیں، میجورٹی آف وومنس کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے بارے میں یہ لاء بنا ہوا ہے۔ آپ نے بیٹی بڑا اچھا سوال کیا کہ صرف قانون بننے سے بات نہیں بنتی۔
یہ معاشرے کی بھی بات ہے. اگر پروسیکیوشن، انویسٹیگیٹر، جج وہ سارا ایک بینٹ آف مائنڈ ایسا ہو تو پھر قانون جو ہے محض قانون سے بات نہیں بنتی. لیکن قانون بنانا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قانون بناتے ہیں اس قانون کے بعد سوسائٹی کا رجحان اس قانون کی مانند بتدریج ہوتا جاتا ہے. بٹ سوسائٹی کو ریفارم کرنا اور سوسائٹی کے اندر تبدیلی کا آنا یہ ایک بتدریج عمل ہے، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس عمل کو شروع کرنے کا نقطہ آغاز ہی قانون ہے. یہ ہماری یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، فرام سندھ، فرام بلوچستان، فرام پنجاب، فرام NWFP، سارے لوگ آتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے آل راؤنڈ دا کنٹری ہوتی ہیں، آنر کلنگ ایسی چیزیں. میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، انہوں نے رول کیا پلے کرنا ہے. وہ جو ہے ان کے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے پڑوس میں ہو رہی ہیں، ان کے ایریا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو نالج کریٹ کرنے کی جو اویئرنیس کی بات ہے وہ ہم لوگوں نے خود کرنی ہے، ہم اسٹوڈنٹس نے کرنی ہے اپنی فیملیز کو. یہ جو ہم لوگ یہاں پہ سیکھتے ہیں ہماری فیملیز نہیں سیکھ رہی ہیں، ہمارے آس پڑوس میں ہمارے علاقے میں لوگ نہیں سیکھ رہے. یہاں کا ہر اسٹوڈنٹ اپنے ایریے میں اپنی فیملی میں جا کے جو رول پلے کر سکتا ہے وہ پارلیمنٹ ہر گھر میں ہر جگہ جا کے نہیں کر سکتی ہے. جو ہے وہ قانونی ادارے اپنا کام کریں، لیکن جو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے وہ ہمیں روٹ لیول سے جو سٹارٹ کریں گے. جو چیز ہم کر سکتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا. بالکل، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل بہت شکریہ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میرا نام حسن طارق ہے اور میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میرا کوشچن ہے فرت اللہ بابر صاحب سے. قانون تو بن گیا ہے لیکن سزا کے حوالے سے بات کرتا ہے، لیکن سزا تک لے جانے کا جو پروسیکیوشن پروسیس ہے وہ اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ قانون تو قتل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے جو قتل کرنے والا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ سزا سے بچ جاتا ہے. تو اس معاملے میں آپ کیا لائے عمل اختیار کریں گے کہ آپ جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دلا سکیں؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا. بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ان پاکستان از بروکن. اور یہ صرف اس قانون کے حوالے سے نہیں ہے، تھرو آؤٹ آپ کرمنل جسٹس سسٹم دیکھ لیں، اٹ از ٹوٹلی بروکن. اور اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ عدالتوں میں دیکھ لیں، آپ انویسٹیگیشن دیکھ لیں، آپ پروسیکیوشن دیکھ لیں. ایچ اینڈ ایوری کمپوننٹ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم از ٹوٹلی بروکن. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ ہم تو پارلیمان کے اندر یہی کر سکتے تھے کہ سینٹ نے اپنے آپ کو ایک کمیٹی آف دا ہول میں تبدیل کر دیا، اور اس کمیٹی آف دا ہول نے اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو بھجوا دی ہیں. آپ یہاں جیکٹ، لیدر جیکٹ سامنے. اپنا نام بتائیں. السلام علیکم، میں شبیر حسین. میم آپ نے یہ پوچھا کہ اس بل کا جو اب یہ قانون ہے اس کا پارلیمنٹ میں کیا ہوگا آگے. تو ایک تو فرت اللہ بابر صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ سر آپ تو تھے زرداری صاحب کے ترجمان بھی رہے ہیں، اس وقت تو آپ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت آپ نے یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ ایک تو یہ آپ سے میرا سوال ہے. ایون آپ کی میجورٹی تھی، آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ یہ بل پاس کروا سکتے تھے. تو دوسرے جو ہے کہ پارلیمان سے کوئی اتنی امیدیں لگانا کہ پارلیمان اس کے لیے کوئی دودھ کی نہریں بہائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ ظلم ہے. کیونکہ یہی پارلیمان کے لوگ قاتل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یہی اس کی جا کے سفارش تھانے میں کرتے ہیں، یہی اس کو جا کے روٹیاں پہنچاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، طوائف تماش بینوں میں گری ہو طوائف جیسے. بہت شکریہ، تھینک یو. آئی ایم گلیڈ. اس طرح کی جنرلائزیشنز میں آپ کو جواب دینے ہاں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑا فرینک سوال پوچھا. میں زرداری صاحب کا ترجمان تھا اور ہوں. میں نے یہ بل پہلے کیوں نہیں لایا؟ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بل اس وقت کا آیا ہوا ہے. اس وقت میری کولیگ سورا امام سینیٹر نے یہ بل پیش کیا تھا. یہ اس وقت کا بل ہے
جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس لیے یہ الزام کہ یہ بل ہم لائے ہیں ایک اور حکومت میں، یہ درست نہیں ہے. ریکارڈ کی درستی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کا آیا تھا، اور کمیٹیز اور ڈسکشن اینڈ ٹو اینڈ فرو. اس کے بعد میری جو کولیگ تھی صغرا امام، دا کریڈٹ گوز ٹو ہر، آئی مسٹ سے، آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو ہر. میرا نام جویریہ اعجاز ہے اینڈ آئی ایم فرام لا اسکول. میرا جو کویشچن ہے وہ اس ساری ڈبیٹ کے مطلب اینٹی جا رہا ہے. اگر ہم جیسے یہ کویشچن ہے کہ خواتین کے خلاف مطلب جرائم اور پارلیمنٹ کا کردار مطلب یہ سب غیرت کے نام پہ قتل کو ختم کر دیتا ہے، اگر ہم یہ آئیڈیل سچویشن سپوز کر لیں کہ ایسا کر دی ہے، تو ایک سائڈ پہ تو ان ساری خواتین کو انصاف ملے گا جن کو سو کالڈ آنر کے نام پر مطلب قتل کیا جاتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم اس انسان کی سائڈ سے سوچیں کہ جو یہ سٹیپ اٹھاتا ہے، یعنی جیسے پریویسلی جو کیس تھا قندیل بلوچ کا، تو سب کو پتہ تھا کہ جو مطلب وہ قابل اعتراض ویڈیوز تھی یا اس کے بھائی نے اس کو مارا ہے، تو اگر اس کا بھائی اس کو نہیں مارتا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس کو لوگ تانے دیتے. یعنی اگر وہ نہیں مارتا تو وہ سوسائٹی کا مجرم ہے، اگر اس نے مار دیا ہے تو وہ اس لاء کی نظر میں مجرم ہے. تو مطلب وہ اگر وہ نہیں مارتا تو ویسے بھی تو اس کو سزا ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ لوگ اس کو تانے ماریں گے. اور یہ آپ یہ کہہ رہی ہماری سوسائٹی نے اس کو اس پر مجبور کیا نا. ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جس میں ایک انسان کی جو عزت ہے وہ اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی عزت جان سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس نے جو کیا اس نے مجبوری میں کیا، وہ اور کیا کرتا. ربیہ، یہ لا ان خواتین کو ایسے بے باک نہیں کرتا. ایک سائڈ پہ تو ٹھیک ہے، یہ بہت ساری خواتین کو انصاف دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے فیملی سسٹم کو کسی حد تک نقصان نہیں پہنچاتا کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ اب جواب بھی سن. جی ضرور. بیٹا پہلے میں نے بات کی تھی کہ میسکیولینٹی کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ انگرینڈ ہیں، پریشرز ہیں، لیکن کسی پریشر میں آ کے آپ کسی انسانی جان کو لے لیں اور اپنے کمفرٹ زون کے لیے، تو یہ تو نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے، نہ کوئی قانون، کوئی ریاست آپ کو اجازت نہیں دیتی اس کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مباحثے میں ہمارا ساتھ دیا، آپ نے حصہ لیا. قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ دیا، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے، بہت اچھی بات ہوئی. سینیٹر بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. رابعہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ یہ وقت گزارا، ہمارے ساتھ بات کی. بہت شکریہ.